کہانی صرف ایک ڈراؤنا قصہ ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کی تلخ حقیقت ہے جن کا سامنا لال کوٹھی سے ہوا۔ یہ قصہ سچائی پر مبنی ہے، یا کم سے کم یہ ان بہت سے ٹیکسی ڈرائیوروں کا سچ ہے جو اس لال کوٹھی پر گزرا۔ شہر کے ایک ویرانے پران حصے میں گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی اس کی دیواروں کا رنگ گہرا لال تھا۔ شام ڈھلتے ہی اس کی یہ سرخی اور بھی خوفناک ہو جاتی جیسے سورج کی آخری کرنیں اس عمارت کے حصوں پر پڑتی۔ شاہد ایک محنتی اور تجربہ کار ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ وہ راتوں کو اکثر شہر کے لمبے روڈ پر ٹیکسی چلاتا تھا۔ ایک سرد تاریخ رات جب رات کے 2 بج رہے تھے، شاہد نے شہر کے مرکزی بس اڈے کے پاس اپنی ٹیکسی روکی۔ ایک خوبصورت مگر اداس چہرے والی خاتون اس کی ٹیکسی میں سوار ہوئی۔ اس نے ایک سفید سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ بھائی صاحب، لال کوٹھی لے چلو۔ لال کوٹھی؟ میم صاحب، وہ تو کافی دور ہے اور ویران جگہ ہے۔ رات کے اس وقت؟ عورت نے اسے بیچ ہی میں ٹوک دیا۔ جی وہی، بس آپ لے چلو، کرایہ جتنا ہوگا میں دوں گی۔ شاہد نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور ٹیکسی اس ویران راستے پر موڑ دی جہاں سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں اور آس پاس درختوں کے سائے کسی بھوت کی طرح منڈلا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ لال کوٹھی کے سامنے پہنچے، شاہد کو ایک عجیب سی سردی محسوس ہوئی جو باہر کی سردی سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ عورت نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحاتی پریشانی تھی، یا شاید ایک گہری اداسی۔ بھائی صاحب، بس ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ میرے پاس پرس نہیں ہے، پیسے گھر میں رکھے ہیں۔ آپ یہیں رکیں، میں ابھی اندر جا کر لے کر آتی ہوں۔ دروازہ لاک نہیں کرنا۔ شاہد نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے میم صاحب، میں اندر انتظار کر رہا ہوں، جلدی آئیے گا۔ عورت تیزی سے کوٹھی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور پھر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ شاہد نے پہلے 5 منٹ انتظار کیا، پھر 10 منٹ، 15 منٹ گزر گئے مگر کوئی واپس نہ آیا۔ اس ویران جگہ کی خاموشی اب بوجھل لگنے لگ رہی تھی۔ اسے تھوڑا غصہ بھی آیا۔ عجیب بات ہے، اتنا وقت ہو گیا ہے، کیوں نہیں آئیں؟ اس نے گاڑی کی ہیڈ لائٹ بجھا دی اور ایک لمبی سانس لی۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور اب شاہد پریشان ہو گیا۔ اس نے ہارن بجایا، ایک لمبا ہارن، پھر دوسرا ہارن، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اندر جا کر پوچھے گا۔ وہ ٹیکسی سے باہر نکلا۔ اس نے قدم زمین پر، خشک پتوں پر کڑکڑاہٹ کی آواز آئی۔ اس نے ہمت کی اور کوٹھی کے بڑے دروازے تک گیا۔ وہ بند تھا۔ اس نے دروازے کے ساتھ لگی پرانی بیل کی گھنٹی بجائی۔ گھنٹی کی آواز اس گہری خاموشی کو چیرتی ہوئی کوٹھی کے اندر گونج اٹھی اور پھر ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ آدھا کھلا۔ ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا جس کی آنکھوں میں گہری تھکن تھی اور بال سفید تھے۔ وہ شاہد کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جی کیا ہے اتنی رات کو؟ بوڑھے کی آواز خشک تھی۔ شاہد نے جلدی سے کہا، بابا جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خاتون یہاں اتری تھیں، سفید کپڑوں میں، خوبصورت۔ انہوں نے کہا کہ اندر سے پیسے لے کر آتی ہوں، کرایہ لینا تھا، لیکن وہ واپس نہ آئیں۔ بوڑھا آدمی کچھ دیر تک شاہد کو گھورتا رہا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک گہری خالی اداسی تھی۔ کون سی لڑکی بیٹا؟ کیسی لڑکی؟ بوڑھے نے آہستہ سے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے لیکن یہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ شاہد کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا جی؟ ابھی تو میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے اندر جاتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر میں پیسے رکھے ہیں، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ بوڑھے نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ایک خوفناک راز کا انکشاف کر دیا۔
तुम्हें गलत फहमी हुई है बेटा, बहुत से ड्राइवरों को हुई है। ये लाल कोठी है, वीरान है, यहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं रहता हूँ, और वो भी महज देखभाल के लिए। बूढ़े की आवाज कांप गई। तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो लड़की काफी साल पहले सड़क के एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गई थी, इसी जगह के पास। वो इस कोठी की मालकन थी। इसकी रूह इस कोठी से बाहर ना जा पाई। वो अब सिर्फ इन टैक्सी ड्राइवरों का इंतजार करती है जो इसे यहाँ छोड़ कर जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आती। बूढ़े ने मजीद कहा, वो अपने पैसे लाने का बहाना करती है ताकि वो तुम्हें भी अंदर आने पर मजबूर कर सके या तुम्हें हमेशा के लिए इस कोठी के साए में कैद कर सके। बेटा, अब तुम फौरी यहाँ से चले जाओ। शाहिद के पूरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। इसका जिस्म पसीने में शराबोर हो गया। इसके होश व हवास उड़ गए। वो पलट कर भागा और जैसे तैसे अपनी टैक्सी स्टार्ट की। इसने गाड़ी को एक लम्हे के लिए भी रोका नहीं, सीधा भागता रहा और इसके कानों में बूढ़े आदमी के अल्फाज गूंजते रहे। वो दिन और आज का दिन शाहिद कभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो सका। वो हर खूबसूरत सफेद लिबास वाली औरत को देखकर डर जाता। ये कहानी सिर्फ शाहिद की नहीं, शहर के बहुत से ऐसे दूसरे टैक्सी ड्राइवरों की साथ भी यही खौफनाक वाकया पेश आया। कुछ ड्राइवर और हौलनाक तजुर्बे के बाद इतने सदमे में रह गए कि इनका ध्यान भटक गया और वो हादसे का शिकार हो गए और अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन अंदर की हकीकत वही जान सकते थे जो लाल कोठी के दरवाजे पर इंतजार करते रहते थे। कुछ ने अपना पैसा छोड़ दिया और आज भी पागलपन की हालत में जिंदगी गुजर रही है। लाल कोठी आज भी वहीं खड़ी है, अपनी लाल रंगत के पीछे कई भेद और कई कहानियां छुपाए, और हर रात सड़क के किनारे वो उदास और खूबसूरत लड़की एक नई सवारी के तलाश में होती है।